حافظ صاحب کچھ تھوڑا سا خیر پختونخوا کا ذکر بھی کر لیتے ہیں سر. آپ کی جماعت تو وہ جماعت تھی کہ جب آپ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو راستے میں آئے اور پھر مولانا صاحب کا یہ فرمانا کہ ہم نے کالے صاحب کا ڈنگ نکال دیا ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے چیزیں پھر کروائی ہیں. لیکن اب تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سر کہیں آپ سہولت کاری کر رہے ہیں وہاں پہ حکومت میں عرض کر لوں آپ کو، جب 26ویں ترمیم سے پہلے جو مسودہ جی پیش ہونے جا رہا تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ہفتے کا دن گزر چکا تھا اور صبح اتوار یعنی چھٹیوں کے دن میں پارلیمنٹ کا تالا کھولا تھا. جی ایسے ہی ہے، ایسا ہی تھا. حالانکہ اتوار کو اتوار بازار لگتا ہے، لیکن یہاں پارلیمنٹ بازار لگی ہوئی تھی. اس وقت جب مسودہ دیا گیا، آپ مختلف ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. بالکل ایسے ابتدائی مسودہ بعض کیبنٹ کے وزراء نے کہا کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، اراکین اسمبلی نے کہا کہ مسودے کا جنہوں نے دیکھا وہ دنگ رہ گئے کہ یہ مسودہ. تو جب مولانا صاحب کے پاس حکومتی اہلکار آئے، ذمہ دار آئے، تو مولانا صاحب نے کہا پہلے مسودہ دکھائیں، میں دیکھوں کہ مسودے میں ہے کیا. پوری رات بیت گئی. 3 بجے کے بعد مسودہ مولانا کو ملا ایک سیاہ شاپر میں. اچھا شاپر بھی سیاہ تھا؟ سیاہ شاپر میں. اور جب پڑھا تو وہ مسودہ بھی سیاہ تھا. مولانا کے مطابق وہ کالا ناک تھا. ہوتے 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 یعنی 20% آئین میں ترمیم کرنا چاہتی تھی حکومت. 73 کی آئین میں 20%. اور وہ بھی رات کے تاریکی میں، وہ بھی اتوار کو. مولانا صاحب نے ہوتے ہوتے 2 مہینے 1.5 مہینے ڈیلے کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا. PMLN کی قیادت بڑے میاں صاحب سے لے کر چھوٹے میاں تک وہ اعتماد میں لیا. PTI کو آن بورڈ تھی آخر تک. پھر جب مولانا صاحب گئے، سپورٹ کیا. مجھے ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹرین بتائے جو مولانا صاحب پر تنقید کی ہو، اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچوں پر. وہ تو بلاول جو تعریف کر رہے تھے، میں تو بلاول نہیں، اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بڑے بھی مولانا کی تعریف کرتے رہے کہ مولانا نے جو ایفرٹ کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، میڈیا اس کا گواہ ہے، آپ دیکھیے. تو اس وقت تو مولانا کی تعریفیں ہو رہی تھی. اب آئیے 26ویں ترمیم اگر حرام ہے تو اس حرام میں بہت سے لوگ ساتھ تھے. یقیناً ایسا. ہاں، ہم نے ایک کیا کہتے ہیں کہ لیکن وہ تو میں کہہ رہا ہوں سر کہ آپ نے اس کو روکا، جس کافی حد تک ہم نے روکا. اب اعتراض جو کیا جاتا ہے اسی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری کون ہے؟ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں بالکل. تو استفادے کیوں بیٹھے ہیں؟ یقیناً. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا، بلکہ ہم نے 73 کی آئین کو بچایا. اس میں تو کیونکہ اس کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے تھے تقریباً 20%، اس کو ہم نے روک لیا. تو اس سلسلے میں ہم پر اعتراض کرنا میرے خیال میں نہیں، وہ تو نہیں کر رہے، لیکن وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آپ خیر پختونخوا کے اندر ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہاؤس ٹریڈنگ کے ذریعے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں PTI کے، بٹ ان کو ساتھ ملا کے میں عرض کر لوں ابھی تک تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مولانا صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کی وفد گیا تھا، ان کی وفد نون لیگ کے پہلے مل چکا ہے. اس سے پہلے امیر مقام صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب گئے تھے. یہ جمہوریت آج کی جمہوریت اچھی جمہوریت ہے یا بری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. جیسا بھی جمہوریت ہے، لیکن ہم سب اسمبلی میں تو بیٹھے ہیں نا. ایسے ہی ہے. ہر پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ میرے اہداف اتنے ہیں، 2 ہے، دوسرے کے 3 ہے، دوسرے کا 1 ہے، کہ میں اپنے ہدف حاصل کر سکوں. لیکن میں تنہا نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے میں نے اختیار ولی صاحب سے ملنا ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ سے ہم تینوں ملیں. اس پر باتیں ہو رہی ہیں جو میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہم کیا اہداف حاصل کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کے. کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن جماعتیں اب اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا میں. تو جب آپس میں بیٹھے ہیں تو ANP بھی ہے، PMLN بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، دوسری جماعتیں بھی ہے، آزاد بھی ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جمہوریت میں اور اسمبلی میں ابھی فرض کرے 1 ہفتہ پہلے PTI والے آئے تھے مولانا صاحب کے پاس یہ درخواست کرنے کہ تاریخ عدم اعتماد کا ایک سلسلہ ہمیں خدشہ ہے کہ شروع ہونے والا ہے PTI کی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں آئے؟ خدشہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کے ووٹ ہمارے اگینسٹ جائیں گے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ووٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, ووٹ کو تو تسلیم کیا جاتا ہے. جو جب تسلیم کی تو مجھے بھی تسلیم کی جاتی ہے, میری سیاست کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, صحیح, میری جمہوری ایفرٹ کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, میری قیادت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, میری پاکستان کی سیاست میں ایک مقام ہے اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے اور سیاسی وجود کو وہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو جب کیا جاتا ہے تو مولانا صاحب نے کتنے خوش اسلوبی سے مثبت انداز میں ایک روایتی اور اقدار کے ساتھ, جو جمہوری اقدار ہے, جو خیبر پختونخوا کے روایتی اقدار ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک پٹھان کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ہماری اس میں کوئی دلچسپی ہے. اختیار ولی صاحب, تو آپ اعتراض کریں گے پھر پیٹھے پر کہ آپ لوگ کیوں مولانا صاحب کے پاس گئے اپنے حکومت بچانے کے لیے, اور ہم پر اعتراض کریں گے کہ آپ کیوں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. نہیں بالکل قطع نہیں, ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, ہم اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ ملاقاتیں کر رہی ہے, پیپلز پارٹی جا کے ملاقاتیں کر رہی ہے, وہ سینٹ کے الیکشن تک محدود ہیں یا اس سے بڑا گول ہے, بتانے میں کیا حرج ہے, جمہوری حق ہے آپ کا نا سر, نمبر گیم بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, آپ تو ہیں ہی خیر پختونخوا سے, تو میرے خیال میں کلیئرٹی تو ہوگی, لوگوں کو بتانے میں کیا حرج اگر کوئی ایک جمہوری حق استعمال کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں شرائی صاحب, سیاسی آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے. سر یہ مخصوص نشستوں کے بعد جو ہو رہی ہیں ایسے نہیں ہو رہی. اگر سیاسی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے بیچ میں ڈائلاگ ہو تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, اور یہ ہوتے رہنا چاہیے. مخصوص نشستوں کے پہلے بھی ہوتی تھی, مخصوص نشستوں کے بعد بھی ہے, سینٹ کا الیکشن بھی ہے, اور خیبر پختونخوا میں میں ان کی بات کو انڈوس کرتا ہوں. یہ میری طرف سے آپ اعلان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی انٹینشنز نہیں ہے. یہ ویسے ہی محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے, ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہا ہے. در حقیقت ان کی اپنی حکومت جو ہے, ان کی کرسی علی امین کی وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. 4 نہیں 3. اچھا چوتھی کہاں گئی آپ؟ 3 دھڑوں میں پارٹی تقسیم ہے. اچھا, ایک دھڑا ایسا ہے جو صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ایک دھڑا ایسا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے اور ادھر حکومت کے ساتھ بھی ہے, ایک دھڑا ایسا ہے جو عمران خان سے بھی نالا ہے اور علی امین سے بھی نالا ہے. اور ان کی تعداد کو اچھی خاصی. ہم نے علی امین کو یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے ہیں, لیکن اگر کہیں حکومت گر گئی, اب یہ میں دوسری بات بتا رہا ہوں, حکومت گر جاتی ہے تو ان کی جماعت جو وہاں پر بڑی ہے موجود ہے صوبائی اسمبلی میں, ہماری جماعت ہے, اپوزیشن لیڈر ہمارا اس وقت بیٹھا ہوا ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آئی پی پی کے 2 بندے ہیں, تو کیا خیال ہے ہم ادھر ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ پھر ایسے نہیں بیٹھے رہے, کیوں نہیں چھوڑا جائے گا؟ نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. جو ہمارا پھر آئینی, جمہوری, دستوری اور پارلیمانی کردار ہوگا وہ پھر ہم مل کے طے کریں گے, اور پھر ہم بیٹھیں گے, پھر جو راستہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر میں نے تو اتنا تک کہہ دیا کہ اگر اس بات پہ بھی قائل نہیں ہوتے ہیں کہ حکومت لینی ہے, چلانی ہے, تو شاید ایک دن کے لیے لے کے اسمبلی توڑ کے وہاں پہ الیکشن کرا دیا جائے. آپشنز بہت سارے, اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پلان کہ ہم علی امین کی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں اس کو ٹاپل کریں, اس کو گرائیں, اس کے خلاف کوئی سازش کریں. لیکن اگر ان سے نہیں سنبھالی گئی, ان کی پارٹی وہاں پر بری طرح تقسیم ہو چکی ہے, تو پھر ہمارا سیاسی, جمہوری اور پارلیمانی جو کردار ہے وہ ہم